رکھا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی، اللہ کا گھر کب بنا، اس کے بارے میں مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ امام ازرقی رحمہ اللہ یہ مکہ مکرمہ کے تاریخ کو بیان کرتے ہیں، اخبار مکہ کے نام سے ان کی معروف کتاب ہے جو مکہ مکرمہ کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں، چنانچہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اور گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اس کے طواف کا حکم دیا۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے حج کی تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے، کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کا حج بھی اللہ جل جلالہ نے مشروع فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ نے زمین بنانے کا آغاز فرمایا تو عین اسی جگہ سے آغاز فرمایا جہاں بیت اللہ قائم ہے، گویا زمین بچھانے کا آغاز بیت اللہ کے محل وقوع سے ہوا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو جبل ابو قبیس سے شروع فرمایا۔ بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک عظیم الشان پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اب بھی موجود ہے لیکن اس کا وہ طول اور عرض باقی نہیں رہا، تو اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا آغاز فرمایا، گویا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے وجود میں آنے والا محل وقوع بیت اللہ کا تھا۔ البتہ اس کی تعمیر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر فرمائی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف روایات میں بیت اللہ کی تعمیر کے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ کراچی کے مشہور محدث گزرے ہیں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، انہوں نے معارف السنن میں بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف ادوار کو بیان فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ صاحبزادوں نے کی، اور یہی تعمیر طوفان نوح تک قائم رہی۔ تو چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، پانچویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی، چھٹی تعمیر قوم جرہم نے بیت اللہ کی، ساتویں تعمیر قصی بن کلاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے انہوں نے کی، آٹھویں تعمیر قریش نے کی، اور یہ وہی تعمیر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور قریش نے مالی تنگی کی وجہ سے اس تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کی، بنائے ابراہیمی سے اس تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک تو بیت اللہ کا عرض انہوں نے کم کیا، اور حتیم کا حصہ بیت اللہ سے باہر چلا گیا، اور حضرت ابراہیم کے دور میں بیت اللہ کے دو دروازے تھے آمنے سامنے، قریش نے ایک دروازہ رکھا۔ یہ تبدیلیاں انہوں نے مالی تنگی کی وجہ سے کی، ان کے پاس مال کم تھا، ساز و سامان کم تھا، تو مجبوری میں انہوں نے یہ تعمیر کی۔ یہ آٹھویں تعمیر تھی۔ نویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قریش کی تعمیر کو برقرار رکھا، البتہ آپ کی قلبی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کو واپس اسی انداز میں لوٹایا جائے جیسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، جو بیت اللہ کی اصل تعمیر ہے، کہ حتیم کو اس میں شامل کیا جائے اور بیت اللہ کے دو دروازے رکھے جائیں۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی تعمیر کو واپس بنائے ابراہیمی پر لوٹا دیتا، لیکن چونکہ عرب تازہ مسلمان ہوئے تھے اور بیت اللہ میں رد و بدل کرنے میں ان کی طرف سے اضطراب کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلی خواہش پر عمل نہ فرمایا۔ بعد میں
جب مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اجتہاد فرمایا کہ اب تو وہ علت باقی نہ رہی، اب تو لوگوں کو مسلمان ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہے، اس لیے اب بیت اللہ کی تعمیر کو واپس بنائے ابراہیمی پر لے جانے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہے کہ آپ کی قلبی خواہش تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 9ویں مرتبہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا اور بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر فرمایا۔ بعد میں 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اضافوں کو ختم کر کے بیت اللہ کو واپس قریش کی تعمیر پر تعمیر کیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حجاج کی سیاسی مخالفت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حجاج کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر اس تعمیر کو باقی رہنے دیا جائے تو رہتی دنیا تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یاد رکھیں گے۔ چنانچہ ان کی یادگار کو مٹانے کے لیے اس نے یہ ظالمانہ حرکت کی کہ بیت اللہ کو واپس قریش کی تعمیر کے مطابق اس نے تعمیر کیا۔ بعد میں ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں، ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا، اس نے اپنے زمانے میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ اسی تعمیر کے مطابق قائم کروں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا اب بیت اللہ جیسے ہے ویسے رہنے دو، ورنہ ہر خلیفہ کا یہ انداز بن جائے گا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق بیت اللہ میں تبدیلیاں کرتا رہے گا۔ تو امام مالک کے متنبہ کرنے پر ہارون الرشید باز آیا اور بیت اللہ کی وہی تعمیر تمام خلفاء کے دور میں برقرار رہی۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان مراد عثمانی کے دور میں سیلاب یا کسی اور وجہ سے بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچا، تو عثمانی خلیفہ نے بیت اللہ کی مرمت کی، لیکن وہ مرمت ایک قسم کی نئی تعمیر تھی، اور وہی تعمیر اب تک چلی آ رہی ہے۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے وقتی تقاضوں کے پیش نظر اس میں مرمت کی ہے، تزیین و آرائش کی ہے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ